اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے براہ راست سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ ہفتے میں 3 دن الحمدللہ پیر، منگل اور بدھ باب المدینہ کی مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر تینوں دن ہی مختلف موضوعات پر سوالات اور ان کے جوابات حاصل کیے جاتے ہیں۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے جوش ایمانی کے اندر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت درج فرماتے ہیں۔ سعادت الدارین میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ روزانہ ہی تقریباً سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ان 3 دنوں کے اندر مختلف موضوعات کے مطابق سوالات کیے جاتے ہیں۔ پیر کے دن الحمدللہ عز و جل ہم حظر و اباحت یعنی حلال و حرام، جائز ناجائز کے حوالے سے موضوعات پر سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ منگل کے دن الحمدللہ عز و جل نکاح کے حوالے سے ابھی سلسلہ جاری ہے، اور بدھ کو جو سلسلہ یعنی جو آج سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم وضو، نماز وغیرہ کے احکام سیکھیں گے۔ پچھلے چند سلسلوں سے الحمدللہ ہم نے وضو کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کی، طہارت کی بنیادی جو اہمیت ہے عبادات کے اندر اس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ معلومات حاصل کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وضو کے مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں، وضو کے فرائض، اس کی سنتیں اور ان فرائض کو پورا کرنے کے اندر کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم سوالات کریں گے۔ آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر ٹیلی فون کا نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر اپنی کالیں ریکارڈ کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی کالوں کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ حضور، وضو کے حوالے سے الحمدللہ آج ہم نے مسائل سیکھنے ہیں، تو وضو کی تفصیلات جاننے سے پہلے اولاً وضو میں فرائض کتنے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے جیسے وضو ہے، اس کے بھی عبادت ہے، اور وضو میں یا دیگر عبادات میں جو فرائض ہوتے ہیں، اسی طرح وضو میں جو فرائض ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، اور 4 فرائض یہ ہمیں یاد ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا وضو درست طریقے سے ہو۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بال اگنا عمومی طور پہ شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے لے کے لمبائی میں یہ تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی کے اندر ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو چہرہ ہے اتنے حصے کا دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنی اس کے اندر شامل ہے، اور دونوں ہاتھ دھونے ہیں، کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، تو یہ ہے وضو کا دوسرا فرض۔ اور وضو کا تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یعنی اگر ہم سر کے 4 حصے فرض کریں اور وہ 4 حصے میں سے چوتھا جو حصہ ہوگا 25% حصہ، تو وہ چاہے دائیں ہو، بائیں ہو، اوپر سے ہو، پیچھے کی طرف ہو، تو سر کے چوتھائی حصے پر 1/4 حصے پر گیلا ہاتھ کا پھر جانا،
جس کو ہم کہتے ہیں مسح کرنا. ٹھیک ہے. تو وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، اور وضو کا چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا. ٹخنا جو پاؤں کے اندر ایک ایڑی سے اوپر جو ہڈی ابھری ہوئی ہوتی ہیں اس کو ٹخنا کہتے ہیں. تو وضو کے اندر پاؤں کے دونوں پاؤں کے ٹخنوں کا بھی دھلنا یہ ضروری ہے. تو یہ 4 فرائض ہیں. پہلا فرض پورے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. تو وضو کے یہ 4 فرائض ہیں. ماشاءاللہ وضو کے 4 فرائض ہیں کہ پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. تو حضور یہ فرائض تو آپ نے بتا دیے، اب ان کو پورا کرنے میں جیسے چہرہ دھونا ایک فرض ہے، اس میں کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بالکل، چونکہ ایک فرض ہے اور کسی بھی چیز کی ادائیگی کے لیے جو چیز فرائض میں داخل ہیں تو ان میں اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہوگی، یعنی وہ فرض کمپلیٹ طور پہ نہیں پایا گیا، تو یوں سمجھے وہ عبادت ہی ادا نہیں ہوئی، وہ کام ہی ادھورا رہ گیا. تو وضو کے فرائض میں جو سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، تو چہرہ دھونے کے اندر بہت ساری احتیاطیں سامنے ہمیں رکھنی پڑیں گی. مثلا بہت سے لوگ جب چہرہ دھو رہے ہوتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے بند کر لیتے ہیں، جس کو ہم آنکھیں میچنا اردو میں کہتے ہیں. تو وہ آنکھیں زور سے بند کر لیتے ہیں. اب آنکھیں زور سے بند کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھوں کے سائیڈوں پہ عمومی طور پہ نارمل جب ایک انسان جب ہنس بھی نہ رہا ہو، رو بھی نہ رہا ہو، ایک نارمل حالت میں ہو، تو اس کے جو حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں کھال کے، تو ان سب چیزوں کا دھلنا ضروری ہے. اب زور سے آنکھ بند کر لینے کی صورت میں ممکن ہے کہ پپوٹے کے اوپر لکیر سی آ جائے اور اس کے اندر کھال آپس میں مل جائے، جس کی وجہ سے پانی زور سے آنکھیں میچنے کی بنا پہ پانی اس پہ اوپر سے بھیجائے گا. جب وہ کھال کھلے گی تو اس کا نچلا حصہ خشک ہوگا. تو اس کی احتیاط کرنی ہے. اسی طرح چہرہ دھونے کے اندر ہونٹ بس اوقات زور سے بند کر لیے، تو جو نارمل ایک انسان جب چپ بیٹھا ہو تو دونوں ہونٹ جو ملتے ہیں، ملنے کے بعد جو حصہ ہونٹوں کا ظاہر ہوتا ہے تو اتنے حصے کا دھلنا بھی فرض ہے. عام طور پہ یہ فرض کلی کرنے میں ادا ہو جاتا ہے، لیکن بالفرض کسی نے کلی نہیں کی، کلی کرنا سنت ہے، اس نے ڈائریکٹ ہی پانی کم ہونے کی بنا پہ اس نے کہا پہلے میں فرض ہی ادا کر لوں. اب اس نے ڈائریکٹ ہونٹ زور سے بند کر لیے، جس میں جو نارمل ہونٹوں کا حصہ کھلا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی بند ہو گیا. اب وہ چہرہ دھو رہا ہے، لیکن جب اس نے اپنے نارمل ہوا اور ہونٹوں کو کھولا تو جو حصہ بند تھا اور نارمل دکھنے میں ظاہر ہوتا ہے اس حصے میں پانی نہیں لگا تو وضو نہیں ہوگا. آپ کی بات سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے کلی پہلے کر لی اور اس کا بعد میں بھلے منہ دھوتے وقت چہرہ دھوتے وقت یہ ہونٹ بند بھی رہے تو اس کا وضو ہو جائے گا. چونکہ ان حصوں کا دھلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس سے پانی کسی بھی وجہ سے لگ گیا تو وہ وضو کے لیے کفایت کرے گا. اچھا، اس میں چونکہ داڑھی کے مسائل بھی آتے ہیں، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کے اندر اس کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے بسا اوقات بہت سے لوگوں کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے، گھنی ہونے کی بنا پر ان کے کھال جو چہرے کی زد میں ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اب ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی داڑھی گھنی ہو تو ان کے لیے بال کی جڑ، داڑھی کے بالوں کی جڑ یا جو حصے رخسار جو داڑھی کے نیچے کا حصہ ہے ان کا دھونا ضروری نہیں ہے. یہ کن کے لیے؟ جن کی داڑھی گھنی ہو. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ چہرے کی زد میں جو حصہ داڑھی کا آ رہا ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے یہ پانی بہائیں گے بس. اسی طرح جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ ایسی ہے کہ اندرونی کھال بھی نظر آ رہی ہے، داڑھی کے بال بھی ہیں لیکن ان کے اندرونی حصہ کھال کا نظر آ رہا ہے، تو کم بالوں والی جن کی داڑھی ہو تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ بالوں کو بھی دھوئیں گے. ٹھیک ہے. بالوں کے ساتھ ساتھ جو جڑ ہے وہ بھی دھلے گی، اور جو جڑ کھال ہے، جلد ہے، اس جلد کا دھلنا بھی ضروری ہوگا. تو یہ ان چیزوں کی احتیاط انہوں نے کرنی ہے. اچھا، جو داڑھی کے بال جو اب لمبائی میں ہیں، یہ چونکہ چہرے کی جو لمبائی میں حد ہے وہ تھوڑی کے نیچے تک ہے، تھوڑی کے نیچے. اب یہ جو بال جو حد سے آگے نکل گئے ان بالوں کی نوکوں کا دھونا فرض نہیں ہے کیونکہ یہ چہرے کی حد سے
آگے نکل گئے. ہاں جو داڑھی کے بال چہرے کی حد میں ہیں ان کا دھونا ضروری ہے. اب چہرے کی حد میں کا مطلب یہ کہ یہ جو ہڈی آ رہی ہوتی ہے اس طرف جو ہڈی آ رہی ہے اس کے اوپر جو بال ہیں ان کا دھلنا ضروری ہے. اگر بال کم ہیں تو جلد کا دھلنا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے یہ چہرے میں داخل ہے. اب اس زد میں جو بال داڑھی کے آ رہے ہیں ان کا دھلنا بھی ضروری ہے. اور اگر گھنی ہے تو بالوں کا دھلنا, اور اگر داڑھی کا یہ حصہ ہلکا ہے کم بال ہیں تو جلد کا دھلنا بھی, جڑوں بالوں کی جڑوں کا دھلنا بھی ضروری ہے. مکمل ہی اس کو دھونا پڑے گا. لیکن جو بال لمبائی میں لٹک رہے ہیں ٹھیک ہے ان بالوں کا دھونا ضروری نہیں ہے. جس کی جلد کم ہے اس کے لیے بھی سب کے لیے حکم, چونکہ یہ چہرے کی حد سے نکل گیا. ٹھیک ہے. جب چہرے کی حد سے نکل گئے تو اب ان کا دھونا وضو میں, ٹھیک ہے, غسل میں تو دھونا فرض ہوگا صحیح ہے, لیکن وضو کے اندر چونکہ چہرے کی حد سے نکل گیا تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. البتہ پوری داڑھی کا اچھی طرح سے جڑ سے, بالوں کی جڑ سے لے کے نوک تک کھال کا حصہ یہ دھلنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. یہ مکمل طریقہ الحمدللہ ہم نے سماعت کیا کہ چہرہ دھونے سے مراد کیا ہے. کہ لوگ جو ہے عموماً بس 3 دفعہ پانی ڈال دیتے ہیں, اب اس میں مکمل حصے پر پانی بہے نہ بہے. حضور یہ تذکرہ ہوا بہنے کا, تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں کہ یہ چہرہ دھونے کے لیے جو دھونا ہے اس سے کیا مراد ہے, یعنی پانی کیسے بہے گا, کیسے دھلے گا, یہ تھوڑی بتا دیں. عام طور پہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے 3 دفعہ انہوں نے چلو لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 1 دفعہ چلو لیا, منہ پہ ڈالا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, اب 3 دفعہ میں وہ سمجھتا ہم نے چہرہ دھو لیا. لیکن 3 دفعہ چلو لینا یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, 3 دفعہ چلو لینا اور منہ دھو لینا یہ سنت نہیں ہے. 3 دفعہ دھونا ضروری ہے, اور 1 مرتبہ دھونا فرض, 3 مرتبہ دھونا سنت. تو 1 دفعہ دھونے کا جو عمل ہے وہ یوں ہے کہ جو حصہ دھونا ضروری ہے چہرے میں یا ہاتھ کا یا پاؤں کا, تو ہر بال, ہر کھال کا حصہ, جلد کے حصے, اس پہ کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں. ٹھیک ہے, تو 2 قطرے کا بہہ جانا یہ 1 مرتبہ دھلنا کہلائے گا, اور اسی طرح 6 قطروں کا بہہ جانا یہ 3 مرتبہ دھلنا کہلائے گا. اس طرح یہ سنت ادا ہوگی. تو 3 مرتبہ چلو لے کے جو پانی اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے فرض اور سنت دونوں ہی ادا کر لیے. تو عمومی اعتبار سے بس اوقات وہ فرض ادا ہو پاتا ہے, بس اوقات فرض بھی ادا نہیں ہو پاتا, اور صرف منہ جیسے عام طور پہ سردیوں میں سردی لگ رہی ہے وہ پانی کے قریب جانے میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. بڑی ہمت کر کے وضو کے لیے, بالخصوص ٹھنڈے علاقوں میں اور فجر کی نماز کا وقت ہو تو ایسے میں تھوڑا سا پانی لے کے وہ چپڑ لیتے ہیں. تو پانی چپڑ لینے سے, منہ پہ مل لینے سے دھونے کا عمل نہیں پایا جائے گا, جبکہ وضو کے اندر پانی چپڑ لینا یا مل لینا یہ فرض نہیں ہے بلکہ چہرے کو دھونا فرض ہے. تو اچھی طریقے سے ہم نے پانی بہانا ہے اور جو چہرے کی حدود ہیں ان کو دھونا ہے. یعنی آپ کے جو وضاحت ہے سے ہی پتہ چلا کہ چہرہ دھونا ہے 3 دفعہ یوں کرنا یہ ضروری نہیں ہے. چلو لے کے منہ پہ ڈال لینا. اگر مثال کے طور پر کوئی شاور کے نیچے اپنا چہرہ کر لیتا ہے اور پانی اس کے اوپر بہہ جاتا ہے, بھلے ہاتھ بھی اس کے استعمال نہ ہو, تو چہرہ دھل گیا تو اس کا فرض پورا ہو جائے گا. شاور کے نیچے یا بارش میں نہا رہا ہے یا پرنالے کا پانی, ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی نہا رہا ہے اور یوں چہرے کے اوپر پانی اچھی طرح گرا اور ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے بہہ گیا تو اس کا یہ چہرہ دھلنے کا فرض ادا ہو جائے گا. میٹھے اسلام بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ چہرہ دھونا جو کہ وضو میں فرض ہے, کہ جس کو ہم مکمل طور پر نہیں دھوئیں گے, دھونے کی تعریف بھی ہم نے سنی کہ 2 قطرے کم از کم جس جگہ پر دھونا مقصود ہے وہاں پر بہنا ضروری ہے. تو اگر نہیں بہیں گے, بھلے آپ 100 مرتبہ پانی ڈالتے رہیں, لیکن مکمل طور پر جو چہرے کی حد ہم نے شروع میں سنی وہاں پانی کے ہر حصے پر 2 قطرے نہیں بہیں گے تو چہرہ نہیں دھلے گا. چہرہ نہیں دھلے گا تو ہمارا وضو کا فرض پورا نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ فرض جس عبادت میں مکمل نہ ہو, پورا نہ ہو, تو عبادت مکمل نہیں ہوتی. اب تو وضو کریں گے, وضو مکمل نہ ہوا اور ہم نے نماز پڑھ لی یا کوئی اور کام کر لیا تو وہ نماز وغیرہ بھی ہماری درست نہیں ہوگی. تو جو طریقہ یہاں پر الحمدللہ بیان کیا گیا اسی کے مطابق آپ اپنا چہرہ دھوئیں اور اسی کے مطابق وضو کیجیے. اس میں تھوڑی سی مزید چہرے کے اندر, چونکہ چہرے میں کان کے قریب والا جو حصہ ہوتا ہے, جی عام طور پہ چہرہ دھونے میں لوگ یہ تو فرنٹ سائڈ کا جو رخسار ہے ان پہ تو پانی بہا لیتے ہیں, لیکن جو کان کے قریب جو ایک خالی حصہ ہے جن پہ بال داڑھی ہوتی ہے, کن پٹی, تو اس حصے پہ عام طور پہ لوگ پانی نہیں بہاتے. داڑھی والے بھی داڑھی کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس طرح پانی بہانا ہے کہ کان کے یہ جو حصہ ہے سفید جس پہ داڑھی کے بال نہیں ہیں اس پہ بھی اچھی طرح پانی بہہ جائے. یہ آپ نے چہرے کا تو مکمل الحمدللہ وضاحت فرما دی. اب دوسرا فرض تھا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا.
تو اب اس کی بھی وضاحت فرمائے کہ یہ کیا مراد ہے، کونیوں سمیت، کونی کس کو کہتے ہیں، کہاں تک دھونا ہے، اس کی بھی مکمل وضاحت اب یہ فرمائیں۔ کونی جو ایلبو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا دھونا بھی فرض میں داخل ہے۔ یعنی اس کو بھی ہاں، دھونا ہے اور کو اس بھی سے آگے دھوئیں گے۔ تک دھونا ہے۔ اس سے یعنی کونی کے اوپر یہ جو ہڈی کا حصہ ہے اس کا دھلنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مزید اوپر جس کو ہم بازو کا مزید حصہ کہتے ہیں، اس کا دھونا یہ مستحب ہے، لیکن کونی تک دھونا ہاتھ کا، دونوں ہاتھوں کا دھلنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ عام طور پہ جو کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ کوئی ایسی چیز چپک جاتی ہے جیسے گوند ہے یا دیگر ایسی چیزیں ہیں جو کام کاج میں استعمال میں آتی ہیں اور ہاتھوں پہ لگ گئیں، چپک گئیں، صحیح ہے، تو وضو کرتے وقت ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھڑانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی سا بھی ایسا ذریعہ کہ جس کے ذریعے وہ ہٹ سکے اس کو چھڑائیں، اور جتنا چھڑانا ممکنات میں سے ہے اتنا ان کو چھڑانا ہوگا۔ اب ہاتھوں کے دھونے کے اندر بھی ہے کہ ہاتھوں پہ عموماً بال ہوتے ہیں، بالکل، کسی کے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، بال نہیں تو روئیں ہوتے ہیں، تو بال بما کھال ٹھیک ہے۔ یہاں دھلنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی 2 قطرے بہنا، یہی تعریف یہاں سازی پر کا بھی ہر حصے پہ ٹھیک ہے، کم از کم 2 قطرے کا بہنا جی، یہ ضروری ہوگا۔ 2 قطرے کا ایک حصے بال، کھال، روئیں پر بہنا، پانی کا بہہ جانا یہ فرض ہے، اور اسی طرح جب فرض ادا ہو گیا تو اسی طرح 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ یعنی گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی حصے پہ 6 قطرے بہہ جاتے ہیں تو اس حصے پہ وضو کی سنت بما فرض ادا ہو گیا۔ اچھا، یہ نلکے کے نیچے جب ہم دھوتے ہیں، نل کے نیچے، تو اب یہ ایک مرتبہ اگر ہم نل کے نیچے سے بازو گزار لیتے ہیں یا چہرے کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں تو کیا اس سے سنت پوری ہو جائے گی؟ 6 قطرے جتنا تو پانی عموماً جس طرح نل لوگ نہیں، کھولتے ہیں۔ ممکن ہے بالکل، کیونکہ عام طور پہ ہمارا پانی نل سے گرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلسل پانی آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی طرح سے اپنی ابتدا انگلیوں سے کرنا سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھ کو نل کے نیچے یوں لے کر جائیں اور اچھی طرح سے دھوتے رہیں، ہاتھ بھی مسلتے رہیں۔ بالخصوص سردیوں میں اس کی ٹھیک ہے، زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سردیوں میں جلد خشک ہونے کی بنا پہ پانی اوپر تو آتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ کھال سے گر جاتا ہے اور صحیح طور پہ کھال تر نہیں ہو پاتی۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب سردیوں کا بالخصوص موسم ہو تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ پہ پہلے مسل لیں، ٹھیک ہے، جس طرح تیل کی مالش کی جاتی ہے اس طرح معمولی سا پانی لے کے مسل لیں۔ اب کیا ہوگا، آپ نل کے نیچے اپنا ہاتھ لے بھی جائیں گے تو نل کے نیچے ہاتھ لے جانے کی صورت میں جو آنے والا بہنے والا پانی ہے وہ اچھی طرح سے کئی قطرے ٹھیک ہے، یعنی آرام سے تمام حصوں پر بہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں 3 مرتبہ یوں چلو لے کے، یہ تو لازم سمجھا جاتا ہے کہ ہاں، آخر میں انہوں نے اس طرح کرنا اگر ہوتا ہے۔ آپ نے وضو کیا اور اس طرح نہیں کیا تو لوگ آپ کو چیک کریں گے جی، جی، آپ کا وضو صحیح وضو نہیں ہوا۔ تو 3 مرتبہ یوں کرنا تو سنت ہے، تو 3 مرتبہ اس طرح لے کے یہ سمجھتے ہیں سنت ادا ہو رہی ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نہ جانے لوگوں نے کہاں سے سیکھا ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھ کا دھونا سنت ہے، اور وہ بتا دیا کہ 2 قطروں کا بہنا یہ 1 مرتبہ دھونا کہلائے گا، 6 قطرے بہیں گے تو 3 مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ نل کے نیچے جب ہم اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے اور ہاتھ مسل رہے ہوں گے اور پانی گر رہا ہوگا تو آرام سے 6 قطرے اس پہ بہہ جائیں گے، لیکن اب اس کے اندر وسوسے میں نہیں پڑنا۔ اور وہ 6 قطرے ہیں، کوئی وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جو آپ کو کہہ دیا وضو کرنا ہے۔ بسا اوقات لوگ بڑی مشقت میں آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں فرض ادا نہیں ہوا، اور فرض ادا نہ ہونے کے چکر میں وہ نل کھلا ہوتا ہے اور بے تحاشا پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو 6 قطرے بہنا فرض ہیں، 2 قطرے بہنا فرض ہیں، 600 قطرے بہانا فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے تحاشا پانی بہا ضائع کر کر دیتے اسراف کر رہے ہوتے ٹھیک ہے، ہیں، اس سب توجہ دینی چاہیے۔ نل بھی بالکل ہلکا کھولنا بالکل چاہیے۔ معمولی چھینٹوں والا جی، جی، اسٹائل میں نل نہ کھولیں، پھر اطراف میں لوگوں میں بیٹھے وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر چھینٹے نہ اڑیں، اس کا یعنی خیال عجیب رکھیں۔ سی حالت ہے کہ جب عام حالات میں تو آج کل نل موجود ہوتا ہے، جی، نل سے کریں گے تو بہت زیادہ پانی استعمال کریں گے، اور کبھی کی مجبوری آ جائے، گاؤں دیہات میں چلے جائیں یا گھر میں پانی نہیں ہے تو آپ کسی لوٹے یا جگ وغیرہ سے کریں گے تو 1 لوٹے سے پورا وضو کر لیں گے، جی، تو اس وقت وہ ان کو پانی کی حاجت نہیں ہوتی، اور جب نل سے کر رہے ہوتے تو اتنا پانی ڈال دیتے کہ شاید اس کے بغیر وضو وہ نہیں ہے کہ ہوگا۔ محنت کر کے جب پانی لاتا ہے تو اس کی جی، انسان قدر سمجھتا ہے، جی، جی، اور چونکہ مسجدوں میں وضو خانے میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی نے اس طریقے سے جو طریقہ کار ہے پانی ڈالنے کا اس طرح ڈالا اور اس کے قطرے بہہ گئے، ہاں، اگر کسی نے 3 چلو جی، یوں کر کے پانی ڈالا ٹھیک ہے، اور اگر وہ سب حصوں پر
बह गया और कम से कम हर हिस्से पे 2-2 कतरे बह गए तो फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर मुश्किल लगता है मुश्किल क्योंकि अमल पीछे है का कि हिस्सा रह जाएगा, ये हाँ, उंगलियां ये हिस्सा नाखून रह सब रह जाएगा। जाएंगे, क्योंकि पानी जब यहाँ से बहेगा तो ये हिस्से पे तो पानी नहीं आया, भाई फट जाएगा पानी आने के हाँ बाद तो जी। फट जाता है। तो इस सूरत में ज़रूरी है कि नल के नीचे ले जाने वाली जो सूरत है इसमें बेहतरी है। और जब आपने हाथ धो लिया, धोने के बाद अब इसकी कोई हाजत नहीं है। जो लोग ठीक है। 3-3 मरतबा हाँ, ये कर बिल्कुल। रहे होते हैं, इसकी कोई हाजत नहीं। यानी सिर्फ हाथ या जो चेहरा वो गीला नहीं होना चाहिए, 2 कतरे बहने चाहिए। बज़ाहिर तो वो गीला हो जाता है, यानी किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा धुला हुआ है, वो गीले को धुला हुआ कहते हैं। लेकिन शरीयत में जहाँ भी धोना मुराद है तो वहाँ पर 2 कतरे बहना ज़रूरी है। सिर्फ गीला हो जाना, चिपड़ लेना पानी, ये धोने के अंदर शामिल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर तीसरा जो फ़र्ज़ था हमारा सर का मसा करना, इसके हवाले इरशाद फरमाइए कि सर का मसा का क्या तरीका है। आपने तो कहा चौथाई है, हालांकि हम तो पूरे सर का मसा करते हैं। फिर औरतें और मर्द इनके मसे का अंदाज क्या एक होगा, मुख्तलिफ होगा, ये इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। चौथाई सर ये है फ़र्ज मिकदार ना, और सुन्नत है पूरे सर का मसा ठीक है। करना। तो आम तौर पे हम मुसलमान ये जब सर का मसा कर रहे होते हैं तो जहाँ वज़ू की और दीगर सुन्नतें अदा करते हैं तो वहीं पर सर का मसा करते वक्त फ़र्ज भी अदा करते हैं और सुन्नत के मुताबिक अदा करते हैं। तो पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। सर किसको कहते हैं? ठीक है। जिस हिस्से पे बाल बाल उगते हैं। जिसके बाल ही ना हो तो जिसके बाल ना हो तो वो खाल। यानी वो भी असल सर सर ही तो शुमार होगा। सर तो वही है ठीक है, जिस पे बाल ना हो। सही है। ये तो बालों ने आके सर को छुपा दिया छुपा होता दिया है। तो अब चूंकि ये शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि अपने बालों को हटाओ और सर पे मसा करना ज़रूरी है, तो शरीयत मुताहरा ने इन बालों को कायम मुकाम करार दे दिया सर के। तो चौथाई सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। तो अगर बालों को चौथाई हिस्से को उसने तर्क कर लिया तो फ़र्ज़ अदा हो गया। अब चौथाई हिस्से का मतलब ये है कि सर के हम 4 हिस्से अगर फ़र्ज़ करें तो अगर वो चौथाई हिस्से पे तरी पहुंच जाती है फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अब आसान तरीका ये कि अगर किसी ने अपनी हथेली ठीक है गीला करके हथेली को वो अपने सर पे यूं फेर लिया, फेरा या रखा, अब चाहे सर पे रख ले, आगे रखे, साइड में रखे, बीच में रखे, पीछे रखे, तो चौथाई हिस्से को अगर उसने तर कर दिया बशर्ते के हाथों पे तरी बाकी हो और ये छूट कर सर पे लगे, तो इस तरह ये चौथाई सर का मसा होने से फ़र्ज़ अदा हो गया। अब सुन्नत ये है, यानी जो सर के मसा करने में एक सुन्नत है पूरे सर का मसा किया जाए। अब पूरे सर के मसा करने के 2 तरीके कुतुब फ़िक़्ह के अंदर मिलते हैं। एक तरीका जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने वुज़ू के तरीका और बाहरी शरीयत में भी उस तरीके को बयान फरमाया है कि जब मसह का वक्त आए तो दोनों हाथों को तर करके ये 3 उंगलियां जो हैं, ठीक है, इन 3 उंगलियों के किनारों को मिला ले। 3 उंगलियां वजाहत भी फरमा दें क्योंकि ये जो कोने की छुंगलियां है इसके बराबर वाली और बीच वाली, अंगूठा और उसके साथ वाली नहीं, अंगूठे को हटा दें और शहादत की उंगली को हटा दें। ये 3 उंगलियां जो आपस में इनके किनारे मिलाकर जहां से बाल उगना शुरू होते हैं वहां पर इनको रखें और पीछे इस अंदाज में लेके जाएं कि ये 3 उंगलियों की जो का पेट है, ठीक है, सिर्फ ये हिस्सा लगते लगते पीछे तक आए और इस तरह इनको मिलाने की हालत में पीछे ले जाएं। हथेलियों को इस वक्त जुदा रखें। ठीक है। जब वापसी लाने का मरहला हो तो अब हथेलियां चूंकि इस पे अभी तरी बाकी है, वापसी लाते हुए जो सर का बकिया हिस्सा है यहाँ से यूं इनको वापसी लेकर आएंगे और पेशानी तक वापसी ले आएँ। अब इसके बाद अंगूठे और शहादत की उंगली ये इस्तेमाल में अभी नहीं आई थी, तो अंगूठे से कान के बैरूनी हिस्से का, बाहर वाले हिस्से का और शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करेंगे और बाद में ये छुंगलियां कान के सुराखों में डालेंगे। और ये जो पुश्त है अभी ये भी इस पे भी तरी बाकी है, तो इसको गर्दन के ऊपर फेर लेंगे कि गर्दन का मसा करना भी सुन्नत है। गले पर भी पूरे पे ये जो गला है ना, बाज़ लोग ये कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये गर्दन का ये वाला हिस्सा जो गला कहलाता है, सामने का हिस्सा जी, ये गुद्दी है, ठीक है, तो मसा गुद्दी पे करना सुन्नत है, गले के सामने वाले इस हिस्से पे मसा करना नाजायज़ है, बिदअत है, इस पे मसा करना मना है। अच्छा, ये पहला तरीका था सर के मसा का। और दूसरा तरीका ये है कि आपने दोनों हाथों का, ये सुन्नत जो है सर के मसे का, जो 2 तरीके हैं पूरे सर के मसे के, तो एक तरीका ये था और दूसरा तरीका ये कि दोनों हाथों का आपने तर कर लिया। तर करने के बाद सर के इब्तिदाई हिस्से पर पूरा, ये हाथ भी पूरा रखना है, ये हाथ भी पूरा रखना है, पूरा रखते हुए हटाना नहीं है, यूं मसलते मसलते इसको पूरे पीछे तक ले जाएं। अगर हट गया
کوئی مسئلہ نہیں. ہٹانا مطلب نہیں ہے چونکہ پورے سر پہ ہم نے مسح کرنا ہے ٹھیک ہے. تو پورے سر تک اگر ہٹ جائے گا تو وہ اس سے پہ ہاتھ نہیں پھرے گا, پورا سر کا مسح کی سنت ادا نہیں ہوگی. تو یوں کر کے یہ پورا گدی تک لے جائیں اور اس کے بعد پھر کانوں کا جو مسح کرنے کا بتایا وہ طریقہ ہوگا. تو دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اس میں اپنایا جا سکتا ہے. اسلامی بہنیں, اسلامی بھائیوں, ان دونوں کے طریقے کوئی الگ نہیں ہیں. دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اسلامی بھائی, اسلامی بہن وہ اپنا سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کے جو بال لمبے ہوتے ہیں تو وہ پورے بالوں پر ہاتھ پھیریں گے اگر سنت پوری کرنے, کیا ان ہاں کا, یہ یا بھی سر میں کے؟ ابھی بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو ہم بالوں پہ مسح کریں گے, بالوں پہ مسح سے مراد یہ ہے کہ اتنے حصے پر مسح کرنا کفایت کرے گا جتنے حصے پہ بال اگتے ہیں. اگر کسی نے مثال کے طور پہ ایک اسلامی بھائی جس کی زلفیں, ٹھیک ہے. اس نے اپنے سارے بال ادھر کر لیے, ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں سمجھ لیں انہوں نے سارے بال ایک طرف کر لیے, اب گیلے ہاتھ کر کے ان پہ یوں پھیر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ سر کا مسح ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ سر بال پر کرنا ہے. سر پہ نہیں ہیں, ٹھیک یہ ہے. بال تو سر کی حد سے نکل گئے. ٹھیک ہے. جو سر پہ بال موجود ہیں اب وہ چاہے آگے والے بال پیچھے لے گئے, ٹھیک ہے. تو جو سر پہ ہیں, تو جب سر پہ ہیں تو ان پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ سر پہ مسح کہلائے گا. لیکن اگر سارے بال آگے لے آیا کوئی, ٹھیک کہ ہے. یہ بال سر پہ تو بات ہوتے ہیں, کرتے بھی یہاں سے اس کو لے جاتے ہیں اور بالوں کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے, سر پہ شاید نہ لگتا ہو, ہاں تو اس ایسا صورت میں نہیں, تو مسح نہیں سر ہوگا. اس انداز میں کرنا ہے ٹھیک کہ ہے. ہمارا ہاتھ سر کو محسوس کرتا ہوا جائے. ٹھیک ہے. تو جو بال سر کے حدود میں ہیں ان پہ اگر ہم نے ہاتھ پھیرا ہے تو مسح کہلائے گا. جو بال لٹک رہے ہیں ٹھیک ہے. زلفوں کی صورت میں یا چٹیا کی صورت میں, ان کو چاہے دھو بھی لیں ٹھیک ہے. تو مسح نہیں ہوگا. مسح نہیں. اچھا, آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کو تر کر کے جو ہے وہ مسح کیا جائے گا. جی, اور پہلے ہی ہم نے چہرہ دھویا, ہم نے ہاتھ دھویا, ہاتھ تو تر ہوتے ہیں, تو کیا وہی کافی ہے یا الگ سے دوبارہ سے نیا جب پانی ہم لیں گے؟ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں تو ہاتھوں پہ جو تری ہے ٹھیک ہے. اس تری کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اب الگ سے پانی الگ لینے کی سے حاجت. لینے اچھا, کی بعض حاجت اسلام بھی نہیں. کیا کرتے ہیں, نل کھولتے ہیں باقاعدہ مسح کے لیے, پانی لیا, نل بند کیا, اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے یہ مستعمل ہو گیا, پھر اس پہ پانی ڈالیں گے, پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے مسح کریں گے. تو یہ یعنی کیا ہے یہ؟ جیسے عام طور پہ جب ہم نے ہاتھ دھو لیے, ہاتھ دھوتے وقت ہمارے ہاتھوں پہ جو تری ہے اس کو باقاعدہ یوز کر سکتے ہیں مسح میں. ٹھیک ہے. اب ہم نے نل بند کرنا ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم مسح کر رہے ہوں گے اس دوران جو پانی جا رہا ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس اسراف سے بچنا ہے, نل بند کرنا ہے. لیکن نل بند کرنے کی صورت میں جو ہاتھوں کی تری تھی ٹھیک ہے. وہ ختم نہیں ہوتی, یعنی وہ باقی رہتی ہے, وہ باقی رہے گی. یعنی وہ کہتے ہیں نا پانی ہاتھ مستعمل ہو گیا. ہاتھ مستعمل اس وقت, مطلب یہ تری اس وقت ناکارہ ہوگی جب ہمارے ہاتھ سے وہ خشک تری ختم ہو کے ہاتھ کی انگلیاں خشک ہو جائیں. تو جو نل بند کرنے کی صورت میں وہ تری ہمارے ہاتھ سے ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اگر بالفعل ختم ہو بھی جائے تو بعد والی تری دوبارہ ٹھیک ہے. اس انگلی کے حصے کو تر کر دے گی. تو دوبارہ یوں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے, لیکن کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی منع بھی نہیں ہے. یہ جو وضو کا جو تیسرا فرض ہے یہ مسح کرنا ہے. بالفرض کسی نے مسح کرنے کے بجائے سر دھو لیا, نہا رہا ہے یا ویسے اس کے پانی آ گیا, تو کیا وضو ہو جائے گا اس کا؟ بھی مسح کرنا یہ ہے فرض ہے, اور دھونا یہ مسح سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سر گیلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صرف تری پہنچانا جب فرض تھا تو پورا جو نہا لے, پورا سر پہ پانی ڈال دے, تو یہ تو بدرجہ اولا یہ فرض ادا ہو گیا, یعنی زیادہ ہو جائے گا. یہ تو فرض ادا ہونا, یعنی تر کرنا تھا, اب اس نے دھو لیا تو یہ فرض تر ادا کرنے سے زیادہ ہو گیا. دھونے میں مسح کرنا پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے مسح بھی ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک, ماشاءاللہ 3 فرائض ہو گئے. چوتھا فرض اس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیجئے کہ ٹخنے سے کیا مراد ہے, کتنا دھونا ہے, پاؤں کے نیچے بھی کیا دھونا ہے کہ نہیں دھونا, انگلیوں کے اندر کا معاملہ کیا ہے, تو اس میں یہ کہ ٹخنے جو ہے نا, جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جو پاؤں میں ایڑی, یہ تو سمجھتے ہیں پاؤں کا پچھلا حصہ جو ہے ایڑی, اس سے اوپر 2 ہڈیاں دائیں اور بائیں ابھری ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ ٹخنا کہلاتا ہے. گٹا, ٹخنا, تو عام طور پہ اردو میں ٹخنے اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ٹخنے دھونے میں شامل ہیں, یعنی اس کو مکمل دھونا ہے, اس سے نیچے نہیں, اس سے یہ نہ ہو کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ جوتے پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, جوتے پہننے میں نارمل جو جوتے ہوتے ہیں ان جوتوں میں ٹخنے چھپتے نہیں ہیں, باہر رہ جاتے, بوٹوں میں باہر رہ جاتے. فوجی جوتے ہوں تو اس میں تو پوری آدھی پنڈلی تک چلے جاتے ہیں. نارمل جو ہے نا وہ ٹخنے بس اوقات نہیں چھپتے, تو وہ دھونے میں شامل ہیں. تو ایسا نہ ہو کسی نے ٹخنے چھوڑ دیا اور نچلا حصہ سارا دھو لیا تو فرض ادا نہیں ہوگا. ٹخنے دھونے. اچھا, پاؤں دھونے کے اندر اس بات کے بھی خیال رکھنا ہے کہ بس اوقات ہم وضو کرنے کی صورت میں پاؤں کی طرف دھیان نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ اس کے تلوے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی, اتنا نہیں دیکھا جاتا, نہیں دیکھتے.
حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کا حامل وہی ہے پاؤں کا تلوا، کیونکہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہم ادھر ادھر جا رہے آ رہے ہوتے ہیں، بس اوقات ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں کوئی چپکنے والی چیز ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، یا ٹیپ ہوتا ہے، چپک جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، یا بچوں نے چنگم کھائی اور وہ ادھر ادھر پھینک دی، اب ہم آتے آتے پاؤں میں لگ گئی اور احساس بھی نہ ہوا۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسی چیز جو وضو دھونے والے اعضاء پہ چپکی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے کھال پہ پانی نہیں پہنچا، نہیں بہا، تو وضو نہیں ہوگا۔ تو ٹخنے اور پھر اسی طرح ایڑیاں، پھر اسی طرح جو تلوے ہیں پاؤں کے، ان کو بھی اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز تو نہیں چپکی ہوئی، کوئی ڈامر، تارکول اس طرح کی چیز تو نہیں لگی ہوئی، یا ٹیپ تو نہیں لگا، اس کو ہٹا کے چھڑا کر پھر پاؤں دھونا ہوگا۔ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں بس اوقات بہت بند ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی بھی ہوتی ہیں، تو اب ان کے درمیان میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، بہانا یعنی ادھر بھی پانی ادھر بھی بہانا ہے۔ اور یہ بالکل پاؤں کے انگلیوں کے درمیان چھونگلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور چھونگلی کی مدد سے اس کو اندر پانی پہنچائیں، پانی بہہ رہا ہے اور آپ انگلی کا بھی اس کو خلال کرنا کہتے ہیں، تو اس چھونگلیاں کی مدد سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے مابین جو حصہ ہے، گھائیاں اس کو کہتے ہیں، تو ان گھائیوں میں خلال کریں۔ اگر کسی کے پانی نہیں پہنچتا ان درمیانی حصوں میں پاؤں کی انگلیوں کے، تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ خلال کرنا انگلی سے، اگر صرف خلال کرے یا پانی بہاتے ہوئے خلال کرے؟ پانی بہاتے صرف یہ نہیں کہ انگلی گیلی کر دی ہو، گیلی کر کے تو پھر تو تر کرنا، اندر بھی 2 قطرے پانی بہنا ضروری ہے۔ اچھا، ان انگلیوں کا، پاؤں کی، ہاتھوں کی انگلیاں تو چونکہ عام طور پہ کشادہ ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، نیچے سے جو حصہ ہوتا ہے، اس طرف بھی توجہ دیں، جوڑ ملا ہوتا ہے اس کا، ہاں، جو بالکل پاؤں کے تلووں پہ جو انگلی کا پیٹ آ کے لگتا ہے، پھر اس پیٹ کے علاوہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا کھول کے دیکھیں۔ اس میں بھی میل کچل جمع ہوتا ہے، میل کچل تو خیر معاف ہے، اس کے اوپر پانی بہہ بھی جائے تو وضو ہو جائے گا، لیکن بہت ساری ایسی جگہیں رہ جاتی ہیں، اگر احتیاط نہ کریں تو بالکل خشک رہ جائیں گی، اور خشک رہنے کی بنا پر تو وضو بھی نہیں ہوگا، ان کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور ناخن زیادہ بڑے نہ ہوں، ہاتھوں کے ناخن لوگ کاٹ لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ، تو ہمیں بھی شرم آتی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے والے بھی پاؤں کے ناخن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہاتھوں کے ناخن ہو یا پاؤں کے ناخن یا جسم کے غیر ضروری بال، 40 دن کے اندر اندر ان کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر 40 دن گزار دیں گے تو اب تاخیر کی بنا پہ گناہ گار ہوں گے۔ عموماً تو ہفتہ 10 دن میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں، جی جی، یعنی 40 دن تک تو بہت ہی بڑے ہو لیکن جاتے ہیں۔ پاؤں کی طرف توجہ، پاؤں والے مسئلے میں جو عموماً نماز پڑھتے وقت جو لوگوں کے پاؤں دکھتے ہیں نا، بڑے بڑے ناخن بھی ہوتے ہیں، میل بھی جمع ہوتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب اگر ناخن بڑا ہے، اس بڑے ناخن کی وجہ سے کھال کا حصہ چھپ رہا ہے، تو اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہوگا، پاؤں کے اندر بھی، ہاتھوں میں بھی۔ میٹھے اسلام بھائی، الحمدللہ ہم نے وضو کے 4 فرائض جو ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اس کی الحمدللہ مکمل تفصیل سنی۔ آپ کی کالز بھی موجود ہیں، آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شکیل اطاری منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ دا در دا طلاب، اس سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا تیسرا فرض مسح کرنا مکمل صحیح طریقے سے سکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے کیسے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سکھایا انشاءاللہ دوبارہ۔ 2 سوال تھے محمد شکیل بھائی منڈی بہاؤالدین سے، یہ دا در دا، یہ وضو کے جب مسائل پڑھتے ہیں، پانی کا بیان پڑھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ دا در دا تالاب یا پانی، تو اس سے مراد یہ پوچھ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دا یہ فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، 10 کو دہ کہتے ہیں، 10 کو دا کہتے ہیں، اور در بلکہ کئی زبانوں میں پنجابی وغیرہ میں بھی دا کہتے ہیں، دہ کہتے ہیں، تو دہ یہ 10 کو کہتے ہیں، در کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ فارسی، یہ جو دہ درد ہے یہ فارسی ترکیب ہے، دہ دردے کا مطلب یہ ہے کہ 10 میں 10، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اردو زبان والے چونکہ عام طور پہ انگلش کو بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 10/10 بھی کر دیتے ہیں، 10/10، ٹھیک ہے، 10/10، تو دہ دردے کا مطلب یہ ہے
کہ تالاب کا جو ایریا ہے صحیح. یہ انگلی کا سرا بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک ٹھیک ہے. شرعی اعتبار سے اس کو گز کہا جاتا ہے. زیرہ گز تو بڑا ہوتا ہے حضرت, وہ تو وہ بہت لمبا 36 ہوتا ہے انچ کپڑے والا ہوتا ہے ناپنے کے لیے. نا, 36 انچ والا ٹھیک جو ہے. ہوتا ہے ہم اس کو بھی گز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ گز دو قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کپڑے ناپنے والا گز ہوتا ہے 36 انچ کا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو 3 فٹ پر مشتمل ہوتا ہے, اور ایک ہے شرعی گز. ٹھیک ہے. عربی شریعت میں جہاں گزوں کی ہاں, بات کی جائے گی. شرعی اعتبار سے اس کو عربی میں زیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 10 زیرہ. اب ایک زیرہ ہم اس کو گز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شرعی اعتبار سے جو گزوں کا جہاں پہ ذکر آئے گا تو وہاں مراد ہوتی ہے بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی سمیت. تو یہ کس کی کونی, یعنی لمبے قد والے کی, چھوٹے والے, اس میں کیا, یعنی اس کی بھی اس کوئی. میں اوسط ٹھیک ہے. لیں گے, اور اوسطاً غالباً یہ تقریباً 18 انچ تک, 18 انچ پر, 18 انچ 1.5 فٹ. یعنی شرعی جو گز ہے وہ 1.5 فٹ کا, ہاں, 18 شرعی انچ کا. گز وہ یہاں سے کونی تک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی مقدار انچوں میں تقریباً یہ 18 انچ بنتی ہے, 1.5 فٹ تقریباً بنتی ہے. تو اگر ہم پانی کا تالاب یا ٹینک ٹھیک ہے. اگر ہم اس طرف سے ناپیں ٹھیک ہے. تو یہ 10 گز اس کی چوڑائی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس طرف بھی 10 ہے, اس طرف بھی 10 ہے, اور اس طرف بھی 10 ہے. ٹھیک یعنی ہے. ایک چوکور جگہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس چوکور جگہ کو اگر ہم چاروں طرف سے دیکھیں ٹھیک ہے. تو ہر حصہ 10 گز پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ گزوں کے حساب سے یہ بن جائے گا 15 فٹ. ٹھیک ہے. 1.5 فٹ کا ایک ٹھیک ہے. گز ہوگا, صحیح ہے. تو یوں یہ بن جائے گا 15 15 فٹ. ایک فٹ. سائڈ. اگر ون سائڈ یوں ہے اور 15 فٹ ایسے ہے, ٹھیک ہے. اور اس سائڈ والی جگہ بھی 15 فٹ, یوں یہ چوکور ایک جگہ ہے جو 15 فٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ٹھیکیدار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اسکوائر فٹ یہ نکالتے ٹھیک ہے. ہیں, اسکوائر فٹ, مربع فٹ بھی جس کو مربع کہتے ہیں, جس کو اسکوائر کہتے فٹ ہیں. بھی کہتے ہیں. تو جب ہم یہ چاروں طرف سے, جب ہمارے پاس یہ 10 گز حصہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی 15 فٹ ادھر, 15 فٹ ادھر, تو درمیانی جو ایریا ہوگا یہ ہوگا 100 گز. 100 گز ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ 100 گز. یعنی ہم ہاں شرعی اعتبار سے گز. اتنے ایریے کے اندر ٹھیک ہے. جو مربع ٹھیک ہے. ہونے کے اعتبار سے جو یعنی اسکوائر فٹ کے حساب سے لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ 125 اس طرح یہ 30 یہ 150 فٹ 150 فٹ بنے یہ گا. بن جائے گا 150 فٹ مربع کے حساب سے. ٹھیک ہے. یہ 150 اسکوائر فٹ. اسکوائر فٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور شرعی اعتبار سے یہاں پر یہ 100 ہاتھ پر ٹھیک ہے. مشتمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اتنے ایریے کو کہیں گے دہ دردے. اب ٹھیک دہ ہے. دردے کا مطلب کیا ہے, یہ شریعت میں اس کا استعمال کا مطلب کیا ہے, ٹھیک دہ ہے. دردے اصطلاح کا فائدہ کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پانی اتنی بڑی مقدار میں ہوگا, ٹھیک ہے. اتنی بڑی مقدار میں کوئی پانی زمین میں ہوگا, تالاب میں ہوگا, یا پانی کا عام طور پہ حوض وضو خانے کے لیے بنایا جاتا ہے, تو اس اعتبار سے اگر اتنا طویل پانی کا ایک ہے, پانی ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے, تو اس میں اگر کسی نے بغیر دھلا ہاتھ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے. تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ پانی وضو کے قابل ہے, غسل کے قابل ہے. حتیٰ کہ اگر اتنے دہ دردے کے برابر پانی کی مقدار میں کوئی ناپاکی بھی گر گئی تو وہ بھی پاک رہے گا. تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں, اگر ناپاکی ایسی گری ہے جو نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. مثلاً کوئی بلی مر گئی ٹھیک ہے. اندر پڑی ہوئی ہے, تو وہ پانی ناپاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس بلی کو نکالنا ہوگا. صحیح ہے. اگر وہ بلی کے مرنے سڑنے سے وہ پانی بدبودار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ناقابل وضو ہے. اب ناقابل. اور اگر کوئی پانی دہ دردے سے کم ہے, ٹھیک ہے. مثلاً 5 ہاتھ لمبائی میں ہے ٹھیک ہے. اور 2-3 ہاتھ چوڑائی میں ہے, یعنی دہ دردے سے 100 گز سے کم ہے, مربع ہاں, گز تو میں. اس اعتبار سے اگر وہ دہ دردے سے کم ہے تو اب پانی میں کوئی ایک قطرہ بھی ناپاکی کا گیا تو وہ پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. کوئی مردار چیز اندر گر گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا. بے وضو آدمی نے اپنا ہاتھ ڈال دیا بغیر دھلا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن وضو کے قابل نہیں رہے مستعمل گا, جس کو ہم کہتے ہیں مستعمل پانی, تو وہ مستعمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یہ جو مساجد کے اندر یا مزاروں پر آپ جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ تالاب پر لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں, جی, تو وہ عموماً جو ہے وہ دہ در دہ ہوتے ہیں, یعنی 100 مربع چونکہ گز ان کو کے. خاص طور پہ چونکہ شرعی مسائل جاننے والی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ سب زاویوں کو دیکھ کر کرتی ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بنا دیتے ہیں, اور اس میں اب لوگ بے وضو لوگ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پانی وضو تو کے قابل نہیں یہ رہتا. مسجد انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح تالاب یا حوض بنانے سے پہلے شرعی اعتبار سے اس کی مقدار کا تعین اب تو بہت کم ہے, اب تو نل ہی لگائے جاتے ہیں. پہلے سسٹم پرانی جو مساجد ہوتی تھی اس میں یہ تالاب ہوتے تھے. انشاءاللہ اس پر ہم سلسلہ بھی کریں گے پانی کے حوالے سے,
کہ پانی کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں، اس میں دوبارہ انشاءاللہ اس مسئلے کو لے کر آئیں گے۔ دوسری کال تھی حضور، پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر وضاحت کر چکے ہیں کہ جو تیسرا فرض ہے مسح، اس کا انہوں نے مکمل طریقہ پوچھا تھا، ایک مرتبہ پھر بتا دے تاکہ جو بعد میں شامل ہوئے ان کو بھی اس کا معلومات حاصل ہو۔ سر کا مسح کرنا، یہ پورے سر کا مسح کرنا ہے سنت، اور چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے فرض۔ اب سنت کی ادائیگی دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کی یہ انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کو ہم جدا کر لیں، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان تینوں انگلیوں کو، ان کے سرے کو ہم ملا لیں، اور جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہم ان 3 انگلیوں کے جو پیٹ ہے صرف اس پیٹ کو لگاتے لگاتے ہم لے جائیں گے پیچھے تک، اور اس دوران ہماری ہتھیلیاں اور انگوٹھا شہادت کی انگلی سر پہ ٹچ نہ ہو، بالکل صرف یہ 3 انگلیاں یوں چلے جائیں پیچھے تک۔ اب واپسی میں جو ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلیاں واپسی میں سر کے سائیڈ والے حصے پہ جس پہ ہاتھ نہیں لگا، واپسی میں ان پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیشانی تک لے کر آ جائیں۔ اب اس کے بعد انگوٹھے اور شہادت کی انگلی، ان کا استعمال مسح کے کان کے مسح کے لیے ہوگا۔ شہادت کی انگلی کانوں کے اندر اور انگوٹھا کانوں سے باہر یہ استعمال ہوگا۔ یہ پہلا طریقہ تھا سر کے مسح کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو سر کے ملا کر سر کے ابتدائی حصے پر، یہ حصہ جو ہتھیلی کا ہے وہ سر کی سائیڈوں کو، انگلیاں سر کے اوپر یوں رکھ کر ان کو کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیں، تو اس طرح بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر کانوں کا مسح کریں، اور یہ ہتھیلی کا جو پشت ہے، انگلیاں ہیں، ان کے ذریعے گدی کا مسح کریں، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں بعض لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں، یہ آخر میں یہ انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ یہ موقع انگلیوں کے خلال کا نہیں ہے۔ انگلیاں جب دھونے کا مرحلہ تھا اس وقت خلال کا مطلب درمیان میں کچھ کرنا، ڈالنا، تو بازوں پر بھی مسح کرنے ہاں، تو یہ کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں یہ موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ انگلیوں کے خلال کا موقع ہے جب ہاتھ دھو رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ حضور۔ آج ہم نے الحمدللہ وضو کے فرائض کے حوالے سے تفصیلات کے ساتھ سنا۔ ابھی اور بھی بہت سارے سوالات موجود تھے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ بدھ بھی جو دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہوگا، وضو ہی کے متعلق جو مزید مسائل ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ان کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات حاصل کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بقیہ سلسلے ہیں ان کے اندر بھی مختلف موضوعات پر انشاءاللہ ان کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اور جیسا آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عنقریب ہمارے سلسلے میں قربانی سے متعلق، جانور سے متعلق، ذبح سے متعلق مسائل بھی انشاءاللہ اس سلسلے کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست رات 9:05 پر خواب غفلت سے جاگ جانے والوں کا سلسلہ مدنی انقلاب براہ راست رات 10:20 پر امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان۔ رات 11:30 بجے ملاحظہ کیجیے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سجا سلسلہ فیضان قصیدہ بردہ شریف مدنی چینل پر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 141 پر بحوالہ کنز العمال منقول ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے
ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة